جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا میں علامہ بالقلم کے نام سے ایک شعبہ قائم ہے، جس میں ابتدائی درجات کے طلبہ کو خوشخطی سکھائی جاتی ہے، لیکن اس خوشخطی میں فنی باریکیوں کا فقدان تھا۔ چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ناظم جامعہ مولانا حذیفہ وستانوی نے دنیائے خطاطی کے نامور استاذ اور عالمی شہرت یافتہ اسلامی کیلیگرافر مختار احمد صاحب کو مدعو کیا۔ مختار احمد صاحب جو ہندوستان کے پہلے خطاط ہیں، جنہوں نے استنبول میں 5 سال رہ کر فن خطاطی کے معتبر اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خطاطی کے عالمی مقابلوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان دنوں بنگلور اور حیدرآباد شہروں میں انسٹیٹیوٹ آف انڈو اسلامک آرٹ اینڈ کلچر نامی ادارے کے تحت اسلامی کیلیگرافی کے فروغ میں مصروف ہیں۔ جامعہ میں قیام کے دوران موصوف نے اساتذہ اور طلبہ میں خطاطی کے تعارف کے لیے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ناظم جامعہ نے اسلامی کیلیگرافی کی تاریخ، اہمیت اور بالخصوص قرآنی خط کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ انسان کا ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور وہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے۔ فن خطاطی کو تاریخ اسلام میں بڑے زور و شور کے ساتھ رواج دیا گیا، کیونکہ اگر فن خطاطی نہ ہوتا تو انسان کا یہ ایک فطری تقاضا پورا نہ ہوتا۔ اگر فن خطاطی نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مسلمان بھی یہ سوچتا کہ ہم کیا بنائیں۔ تو مسلمانوں نے اپنے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ ہم خوبصورت انداز میں قرآن کی آیتیں لکھیں۔ اصل میں رسم الخط قرآن، رسم الخط مصحف، قرآن کریم کا رسم الخط یہ مستقل ایک فن ہے۔ ورکشاپ کے علاوہ مسجد میمنی میں اسلامی خطاطی کے فن پاروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ناموں کے علاوہ قرآنی آیات اور احادیث پر مشتمل ان خوبصورت طغروں کا مشاہدہ کرنے والوں کا اشتیاق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد جب لکھنے لکھانے کے سارے کام اسی کے سپرد ہو چکے ہیں، اس کے باوجود خطاطی کے تعلق سے لوگوں کی دلچسپی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اس فن کے چاہنے والے کم نہیں ہوئے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فن یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، دراصل یہ فن یہاں ختم نہیں ہو رہا۔ جو کتابوں پر کام کیا جاتا تھا، رسائل پہ، میگزین میں کام کیا جاتا تھا، وہ ختم ہوا ہے۔ جمالیات سے جو تعلق رکھنے والا فن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ میری گزارش ہے کہ لوگ آئیں، قرآن کو خوبصورت انداز میں لکھیں اور اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ یہ اپنی بات پیش کرنے کا ایک منفرد اور سفسٹیکیٹڈ ذریعہ ہے۔ بغیر آپ اپنی زبان کو جنبش دیے اپنا پیغام دوسروں تک نہایت بہترین انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آرٹ کا مقصد ہے جو آپس میں رشتے بناتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ جس طرح جامعہ کے طلباء نے مختلف میدانوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، ممکن ہے اس فن سے جڑ کر ان میں سے کوئی طالب علم آسمان خطاطی کا تابندہ ستارہ بنے اور اپنا اور جامعہ کا نام روشن کرے۔ رپورٹ ٹیم الوستانوی۔